बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा अमान मैदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा लें जी। थंबनेल पर आपने देखा होगा, चोर कैंदी कैंदी डाकू निकली, फरा गोगी करप्शन कहानी, ताने बाने कहाँ, अब आगे क्या होगा। नाज़रीन, जैसे आज ये आपको पता है कि कल यकीनन आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और मेन स्ट्रीम लाइन जो मीडिया है उस पर भी ये कहानी तकरीबन तमाम चैनल्स पर सुनी होगी। फरा गोगी, बुजदार और ये जो यानी पूरा गैंग था जो इनकी कार्रवाइयाँ थी, और ये जो अजब कहानी है वो जैसे कामरान खान साहब कहते हैं ना, करप्शन की अजब कहानी। ठीक है जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये वाकई कामरान भाई जैसे कहते हैं ये अजब ये अजीबो गरीब यानी करप्शन दी यानी कहानी है। सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, जिस तरह यानी वो फिक्रे ना। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जड़ा यानी फरा गोगी स्कैंडल या केस है, ये यानी बात है पुरानी, थोड़े से बरसों पुरानी। अगर आप 2-3 साल यानी पीछे जाएं तो जब इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और वन पेज वाला वो सिलसिला चल रहा था, तो उस वक्त भी इसी तरह की कहानियाँ किक बैक्स की, अच्छा नौकरियों की और प्लाटों की, उसके बाद यानी हीरे अंगूठियों की अच्छा, और बहुत अच्छा 1 मिलियन वो जो मलक रियाज साहब वाला केस है, ठीक है जी, और यानी मामलात में यानी काफ़ी कहानियाँ जो थी वो सामने आ रही थी। तो उस वक्त यानी आपको याद होगा कि यानी अखबारात में भी आता था और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, क्योंकि उसको मुस्बत रिपोर्टिंग का कहा गया था, तो वो इस पर यानी बात नहीं करते थे। और ज़्यादातर यानी जो खबरें होती थी या तो वो कहीं अखबारात वगैरह में, जो आज़ाद मंच कुछ अखबारात हैं, या जो सोशल मीडिया पे होता था, तो उस पर उसकी कोई ना कोई जो है वो स्टोरी यानी आती थी। अच्छा, इसी दौरान आपको याद होगा कि जो यानी मौजूदा हमारे सिपह सलार हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब उस वक्त वो ISI के सरबराह थे और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। तो यही करप्शन है जेडे हुण सामने आंदे पैन, काश अगर उस वेले कुछ होश कर लेते गया होंदा तो अब ये मामलात गले की हड्डी ना बनते और यहाँ तक ना आते। तो उस वक्त मैं यानी आपको याद कराना चाहूँगा कि शाह साहब ने ये जो यानी सारी यानी रिपोर्ट थी और जो वो सारे यानी सबूत थे, डेफिनेटली वो एक बहुत ही ज़िम्मेदाराना यानी सीट पर बैठे हुए थे, और जो कुछ उनके नोटिस में आया तो वो डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली पर्सनैलिटी हैं, तो उन्होंने रजू किया अपने आर्मी चीफ से और उनके सामने तमाम ये सबूत रखे, और जिनको बाजवा साहब ने भी इंडोर्समेंट दी कि वाकई यह जड़ा खलवाड़ है ये जनाबे दर्दी दे नाल हुंदा पिया। तो उसके बाद बाजवा साहब ने यानी जो यानी मेरे तक खबरें पहुंची थी उस वक्त भी विजदान दे नाल पहुंची सन कि उन्होंने समझाने की कोशिश की थी आसिम मुनीर साहब नूं कि भाई आप ये बात ना करें, खान साहब का की पता है, बादशाह है बंदे में, तो आप खामोश ही रहें यानी बेहतर है। तो उस वक्त मेरी इतलात के मुताबिक जो ISI के सरबराह थे जनाब सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को यानी मानने वाला हूँ, डेफिनेटली ये एक ओहदा है जो यानी डेफिनेटली अवाम की अमानत होता है, मुल्क की अमानत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की अमानत होता है, तो जो मेरी डोमेन में आता है मैं वो प्राइम मिनिस्टर को यानी ज़रूर बताऊँगा। और मैं ये समझता हूँ कि शाह साहब ने एक सही मोमिन यानी होने का उस वक्त भी एक मुजाहरा किया, क्योंकि मैं यानी आपको बता रहा था कि शायद मैं यानी एक इंग्लिश जो यानी राइटर थे, यानी मैं उनको मतलब पढ़ रहा था, अब नाम मेरे ज़हन से यानी स्लिप हो गया, तो मैं एक व्लॉग में जिक्र भी किया था कि वो यही कहते हैं कि हुकूमती अमूर में अगर कोई मातहत एक बड़े ओहदेदार वज़ीर आज़म है या कोई बादशाह है और उसके सामने उसकी करप्शन की बात या गलत काम की बात अगर वो कर देता है, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और ऐसे लोग जो है ना वो उनका क्या कहना, मतलब वो जो मुझे यानी उस चीज़ की समझ आई कि वो किसी भी कौम के लिए नेमत खुदाबंदी से काम नहीं होते, मतलब ये अल्फाज नहीं थे, मैं आपको उसका मफहूम समझा रहा हूँ। तो उस पर खान साहब को जब बताया गया शाह साहब की तरफ से
تو خان صاحب نے جیسے کہ جناب خان صاحب کی ماشاءاللہ طبیعت ہے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے انہوں جناب یعنی مائنڈ فرمایا، اور پھر اس کا جو آؤٹ پٹ نکلا وہ آپ نے دیکھا کہ شاہ صاحب کو آئی ایس آئی کے سربراہ کے عہدے سے یعنی ہٹا کر تو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یعنی بھیج دیا گیا، بجائے کہ یہ جو چور کہانی ہو رہی تھی اس پر اگر اس وقت نوٹس لے لیا جاتا اور یہ اس گینگ کو یعنی روک دیا جاتا تو میرے خیال میں یہ معاملات یعنی اب یعنی یہاں تک نہ پہنچتے۔ تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے بعد حکومت ختم ہوگی، آپ کو پتہ، پھر شہباز شریف صاحب کا دور آیا، تو ڈیفینیٹلی یعنی یہ معاملات یعنی نیب میں بھی گئے، اور یعنی اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہر پاس سہولت کار بھی بیٹھے ہوئے سن، اس ویلے کچھ زیادہ ہی سن، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس پر کچھ کارروائی بھی روکی، تو وہ کہتے ہیں نا کہ لیکن بھئی آپ کہاں تک جاؤ گے۔ اچھا، اس بات کو جی تقویت یہاں یعنی ملتی ہے کہ یعنی علیم خان صاحب، جہانگیر ترین، اچھا اس کے بعد فرق حبیب صاحب کی آپ نے پریس کانفرنس سنی، اور اس کے بعد یعنی اور لوگ جو یعنی بڑے ذمہ داران اور بڑے ڈائنگ ہارٹ قسم کے پی ٹی آئی کے ورکر تھے، تو یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں گوگی کے متعلق، فرا گوگی کے متعلق، اچھا ان کے ہسبینڈ کے متعلق، عثمان بزدار صاحب کے متعلق وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی جناب کہ چور بازاری تو ہوئی ہے کہ 24,000 ارب آپ نے قرضہ لیا ہے 3.5 سالوں میں، اٹ ایک نہیں لگی، قرضہ واپس ہویا کوئی نہیں، اچھا عوام بھوکوں مر رہے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کہ قرضہ 43,000 تو 47,500 ارب یعنی پہنچ گیا۔ تو یہ چیزیں ڈیفینیٹلی تے وہ پیسہ کتنے گیا، وہ پتہ لگ گیا کہ 550-600 ارب تھے۔ یہ صرف ایک کہانی ہے، ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اس سے کئی بڑی کہانیاں، لیکن اس دفعہ میں آپ کو اپنے وجدان سے ایک بات بتا دوں کہ یہ جتنی چور بازاریاں ہوئی ہیں اس دفعہ یہ ہوگا کہ پیسہ جڑا ہے نا کھادیا پیتا ہے یہ سارا واپس کرنا پائے گا، چاہے اس پہ والا بابو ہوئے جڑا نٹھیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو چاہے فرا گوگی صاحب ہون، چاہے بزدار صاحب ہون، تو چاہے خان صاحب ہون، تو چاہے کوئی پیر فقیر ہوئے، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں گے کہ وعدہ معاف گواہ بھی اسی صورت میں یعنی برداشت کیا جائے گا کہ جس ویلے جی پیسے کڈو نہیں تو کڈو پیسے، اور یہ یعنی میرا کلپ آپ نے یعنی سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو یہ جناب بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو 3 رکنی ٹولے نے، جس میں ثاقب نثار تھا، عمر عطا بندیال تھا اور ایک آدھ شاید اور بھی تھا، انہوں نے صادق اور امین اس وقت قرار دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ جو یعنی ڈھونگی جو قانون کے یعنی ان عہدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بڑی شرمناک بات ہے کہ صادق اور امین اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد 1 لاکھ کم و بیش جو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، انبیاء کرام آئے ہیں، ان کے علاوہ دنیا دے وچ کوئی صادق امین نہیں۔ انبیاء کرام صادق امین تب ہیں ڈیفینیٹلی کہ وہ خدا سے ہدایت پا کر تو لوگوں کو بتاتے رہیں، کو اپنے پاس ایک لفظ بھی نہیں کرتے رہے، تو اسی لیے وہ صادق اور امین وہ جو خدا کی ایک صفت تھی جو انبیاء کرام میں یعنی ایک انسان تھے اور یعنی نیب تھے، تو ان کے اندر جو آئی اور آگے اللہ سے سبق پایا اور وہ سبق لوگوں کو پڑھایا ایز اٹ از، جیسے انہیں وہ کانسٹیٹیوشن ملا، وہ بک ملی، انہوں نے سیم لائک دیٹ لوگوں تک پہنچا دی، تو وہ تھے۔ لیکن یہاں یہ جو ٹولہ تھا، ٹھیک ہے جی، چون چون جڑا مربع سی جناب، انہیں صادق اور امین قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور بعد انفارچونیٹلی اب یہ جو پچھلے جتنا توشہ خانہ کیس اور باقی معاملات ہیں ادھے بھی جناب، اچھا خان صاحب نے جو ایک ان کا پرسیپشن بنایا گیا پاکستان کے مجرموں نے، جنہوں نے چلتے پاکستان کو یعنی پیچھے دھکیلا اور میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہوئے جھوٹ کے اوپر ساری گیم کی گئی، قومی قیادت کو بدنام کیا گیا، کرپشنز کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، انہیں ڈالا گیا یعنی جیلوں میں ڈالا گیا یعنی بغیر کسی وجہ کے، 3 سال ان لوگوں کی ضمانتیں نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ کھلا، دیکھیں ایک ہم لوگ بھول جاتے ہیں، میں آپ کو ایک چیز ایک بات بتاؤں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایک خدا کی ذات بھی ہوتی ہے۔ ہٹلر تھا جی، وہ انجام تسی ویکھے، اس نے لاکھوں بندے مروائے، ٹنگوا دیتے، ٹھیک ہے جی، اچھا فرعون پیچھے چلے جائیں قرآن کے اصولوں میں جی کی انجام ہوئے، اچھا یزید کا کیا انجام ہوا، اور آج تک آپ دیکھیں کہ وہ لانتوں کے جو ڈوگرے ہیں وہ برس رہے ہیں۔ تو ظالم کوئی بھی ہوگا، ڈھونگی کوئی بھی ہوگا، تو وہ ہمیشہ، اور پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں، ایوب خان، یحییٰ، پرویز مشرف، ٹھیک ہے جی، ضیاء الحق، ٹھیک ہے جی، آپ ذرا غور کر لیں
حلف توڑے گئے, خدا سے کیا ہوا وعدہ توڑا گیا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد لوگوں سے زیادتی کی گئی اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو کیا انجام ہے, کہا جی نام لینا اللہ بھی کوئی نہیں, اور مقدمات بھی چل رہے ہیں, اور ایک قدرت کا انتقام ہوتا ہے. میں تو خیر 2017 18 19 سے کہہ رہا تھا کہ قدرت آ چکی ہے وہ, تو ہوں تھوڑے سامنے 3.5 ماہ سے بھی آپ لوگ گواہ ہیں کہ میں کیا کہتا ہوں. تو کہنے کا مطلب کہ یہ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ میں چور کہندی آپ کی ڈاکو نکلی, یہ قدرت کا انتقام ہے. اچھا میں نے, آپ یقین کیجئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا یہ کیس ہے نا, آپ دیکھیں ذرا اس کی ٹائمنگ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سارا میڈیا ایک ہی بات کر, اتنی کنفرم یہ رپورٹ ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے جڑے چور نسے دے بھی ہیں یہ سارے کٹہرے میں آئیں گے اور سارا کچھ برآمد ہوگا. تو اب اس سے زیادہ خدا کا عذاب مطلب کیا ہوگا. میں ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو چور کہندی میں آپ کی ڈاکو نکلی, اتنے تو گل میرا خیال ہے کوئی 10 کروڑ 50 کروڑ دی گل سی, تے ارباں روپے دی صرف ایک کیس ہے, ٹھیک ہے, اور بڑا اتھینٹک نظر آ رہا ہے. اثاثے ہیں پورے ثبوتوں کے ساتھ آئے ہیں سر, ٹھیک ہے جی. اور اس سے پہلے جب شاہ صاحب ISI کے سربراہ تھے تو وہ یہ ساری رپورٹس ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کو بھی بتا چکے, تو پھر پتہ یہ لگ گیا کہ سارا کچھ خان صاحب کی ریکمنڈیشن دے نال ہے, یعنی ہوندا رہا. اور بشرا بی بھی اب آگے چل کے آپ دیکھیں گے ان کو بھی, اور فرق ہوگی صاحب ابھی جان نہیں چھٹنی ہے, وعدہ معاف گواہ کا جو یعنی چکر چلتا پیا نا وہ تو ہوگا, کھایا پیا بھی واپس ہوئے گا سر, لازمی گل. یہ میں آپ کو یعنی اپنے وجدان سے خبر دے رہا ہوں. اور جڑے تانے بانے میں یہ ڈیفینیٹلی صرف عمران خان صاحب تک نہیں رہیں گے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ جناب ساری جڑی گیم کھیڈن والے یہ جو کرپشن کیس ہے, آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 5 سے 6 ماہ کے اندر اس کے جو تانے بانے ایٹ دی اینڈ جو اصل مجرم ہیں یعنی ان تک جائیں گے, اور وہ بھی قانون کے شکنجے میں آئیں گے. تو جناب یہ ہے کہ جناب سارے ثبوت اکٹھے کر دیے گئے ہیں, میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں. اور اب جب اس کی کوئی پروسیڈنگ شروع ہوگی, جو کیس انٹر ہوگا آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے جی. یہ ابھی صرف ایک ٹریلر چلایا گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو لوگ بعد ہم آپ گواہ بننے واسطے بھی تیار ہیں, لیکن کیس پھر کسی نہ کسی طرح تو ہونا ہی ہے. اور جب یہ تانے بانے آگے چلیں گے تو اصل مجرم بھی پکڑے جائیں گے, تو کھاتا پیتا بھی انشاءاللہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ یعنی واپس کرنا پینا ہے, ٹھیک ہے, جان تبھی چھوٹنی ہے. تو جناب یعنی اب تک یہ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتائی. انشاءاللہ مزید کافی زیادہ باتیں میں انشاءاللہ کسی اور یعنی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے, اس کو شیئر بھی کر دیجئے. اور یہ جو میں مہم چل رہا ہوں, آپ یقین کریے پاکستان بناؤ پاکستان بچاؤ مہم ہے, اس میں آپ میرا ساتھ دیجئے. یہ پاکستانی بنی ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئی, اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے, اور جو یہ چور چکے ہیں ان پر یعنی نظر رکھیے. پاکستان کا جو ووٹ ہے وہ اصل قیادت کو دیجیے تاکہ پاکستان ترقی کرے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بھی بوٹے پر اپنا کرم کرے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ میں, تب تک لی اجازت, اللہ حافظ.